بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں دید پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کتنی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ملک الملوک ہے، لیکن اپنے بندے کی توبہ اور ندامت کے آنسو کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارا رب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفار ہے۔ یعنی آپ سوچے کہ اگر بچہ نافرمان ہو والدین کا تو والدین اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کے ناز نہیں اٹھاتے، اس کے نخرے برداشت نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات اسے سزائیں دیتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے، کیونکہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت بچوں کو اپنے والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ والدین اور بچوں میں کتنا ڈسٹینس ہے۔ ایک زمانے میں بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی ضرورت ہے؟ کب ضرورت ہے؟ وہ حی و قیوم ہے، ہماری عمریں ہیں لیکن وہ عمروں سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، اسے کس کی ضرورت ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے مومن بندی کی توبہ بہت پسند ہے۔ اب وہ کتنی پسند ہے، آئیے حدیث مبارکہ کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، جس نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ ہے جو سفر کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کرتا ہے، زادے راہ اکٹھا کرتا ہے، کھانے پینے کے سامان کو اپنی سواری پر ٹانگ دیتا ہے اور سواری لے کر نکل پڑتا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک ڈیزرٹ پہ پہنچتا ہے، صحرا میں۔ صحرا میں پہنچنے کے بعد کچھ دن سفر کرنے کے بعد وہ تھک جاتا ہے تو کمر سیدھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لہٰذا وہ ایک درخت کو منتخب کرتا ہے اور اس درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے تاکہ تھوڑا سی کمر وہ سیدھی کر لے۔ ابھی وہ لیٹتا ہی ہے کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ تپتی دھوپ میں اس کا گھوڑا غائب، اور گھوڑے کے اوپر ہی سارے سازو سامان تھے کھانے پینے کے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کبھی وہ ایک ریت کے ٹیلے پر چڑھتا اور وہاں پر تلاش کرتا شاید کوئی میرا گھوڑا مل جائے، کبھی دوسرے ٹیلے پر چڑھتا، کبھی تیسرے ٹیلے پر چڑھتا۔ ان 3 ٹیلوں پر دوڑ بھاگ کرنے کی وجہ سے وہ اتنا تھک گیا تھا، اس کو اتنی پیاس لگی کہ وہ برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے دل میں سوچا کہ اب اگر پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں۔ لہٰذا اس نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ اب میں اسی درخت کی طرف جاتا ہوں جہاں میں نے آرام کیا تھا کچھ دیر، اور وہی اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دوں۔ یہ سوچ کر وہ درخت کے پاس جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کر وہاں پر لیٹ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب میں دوبارہ میری آنکھ نہیں کھلے گی، اب میں مر جاؤں گا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس کی آنکھ دوبارہ کھل جاتی، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے اپنے گھوڑے کو ماں سازو سامان دیکھتا ہے۔ جب وہ اپنے گھوڑے کو سازو سامان کے ساتھ دیکھتا ہے، پانی اور کھانے کے ساتھ، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اور پھر وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، انت عبدی وانا ربک،
خوشی کے مارے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب. خوشی کے مارے وہ پتہ نہیں لگا پاتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. ہم سے بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہم کیا بول جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو اپنی اس سواری کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوگی، بس ایسی ہی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ کرنے کے بعد ہوئی. جب گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے اس کی بارگاہ میں تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اب اس کا ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ما فوق الفطرت جو ذات ہو اس کا اندازہ کوئی انسان کیسے لگا سکتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ بس یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت کو پھیلا دیتا ہے تاکہ جو بندہ رات میں گناہ کیا ہے وہ دن میں توبہ کر لے، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت کو پھیلا دیتا ہے تاکہ وہ بندہ جو دن میں گناہ کیا ہے وہ دن رات میں توبہ کر لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول ہے، ہر رات کو یہ معمول ہوتا ہے، ہر دن یہ معمول ہوتا ہے. سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو کتنا پسند فرماتا ہے. لیکن بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اس توبہ کا احساس تو کرے. جب بندے کے اندر احساس ہوگا تبھی وہ توبہ کرے گا. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے چہروں پر چاٹے مارے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ استغفار پڑھے، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ندامت ہو اس گناہ پر جو آپ نے کیا ہے. آپ نے اگر چوری کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، تو اس پر آپ کو ندامت ہونی چاہیے، اور ندامت اس حد تک ہو کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے. اور جب آنسو نکل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے گا، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے. آپ کو ندامت اگر ہو گئی، تنہائی میں اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ میں نے جو گناہ کیا وہ بہت غلط کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی توبہ کو قبول فرماتا ہے. لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم تسبیح گھماتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اپنے دل میں کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا. بعض اوقات تو ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو اشارے بھی کر رہے ہیں. تو یہ رحمان کی بارگاہ ہے، یہاں بہت با ادب آنا ہے. اور یاد رکھیے یہاں آپ کی عبادت کرنے سے، توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراتب میں کوئی علو اور بلندی نہیں آتی، بلکہ بندہ خود بلند ہو جاتا ہے، بندے کی خود بخشش ہو جاتی ہے. یہ رب رحیم ہے. اس حدیث میں جو دوسرا پہلو، سب سے اہم پہلو، کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اور آپ ذرا سوچیں کہ کون سا بندہ توبہ کرتا ہے؟ وہ کون سا بندہ جو توبہ کرتا ہے؟ وہی بندہ توبہ کرے گا جس نے گناہ کیا. تو اللہ کو کس کی توبہ پسند ہے؟ اسی کی جو گناہ گار ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اور سے سننا یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، جب تم گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہو تو اللہ اپنی توجہ کو تم سے ہٹا لیتا ہے. جب گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہو تو اللہ اپنی توجہ کو تم سے ہٹا دیتا ہے. وَلَجَأَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور اس قوم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو گناہ کرتی ہے، اس پر نظر کرم فرماتا ہے جو گناہ کرتی ہے. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، تو وہ قوم گناہ کرتی ہے پھر اللہ کی توبہ چاہتی ہے، مغفرت طلب کرتی ہے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ، پھر اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. بظاہر اس حدیث سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے گناہ کریں پھر توبہ کرے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ میں گنہ گار ہوں اور وہ توبہ کر لے. لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہی نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے اتنا بچاتا ہے کہ صوم و صلات کا پابند ہو جاتا ہے، حج کا، زکوٰۃ کا، جتنے فرامین ہیں اللہ سب کا جب پابند ہو جاتا ہے، اس کے بعد کبھی اس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے اور اسے آپ کہیں کہ توبہ کر لو، تو اس کی زبان سے یہ نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں توبہ کروں. تو جو بہت زیادہ عابد و زاہد ہے اسے اس بات کا ضرور اندیشہ ہے کہ وہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ مجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کتنا بھی
عبادت گزار بن جائے، کتنا ہی مطیع و فرما بردار بن جائے، لیکن اسے ہمیشہ نادم ہونا چاہیے، کم سے کم ان غلطیوں پر جو کر چکا ہے، یا اس پر ندامت ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم ہٹا دے تو دوبارہ میں گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اتنی عظیم حدیث ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، تو وہ بندہ جو توبہ کرتا ہی نہیں، کیوں نہیں کرتا؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ ہی کیا کیا ہوں، تو ایسے بندے سے وہ نظر کرم ہٹا دیتا ہے۔ بلکہ اسے چاہیے وہ بندے جو نیکی بھی کرے، اطاعت بھی کرے، اور پھر کہے کہ ہم تیرے نافرمان، ہم اطاعت بھی کرتے ہیں تیری، اس کے باوجود بھی ہم گنہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ اگر ہمیں تیری جنت میں جگہ ملنی چاہیے تو ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں، تیری رحمت کی بنیاد پر۔ اور یاد رکھیں، یہ اللہ کی جو رحمت ہے اور اللہ کی جو بادشاہت ہے، اس بادشاہت کو کبھی بھی دنیاوی بادشاہت سے کمپیر مت کرنا۔ دنیاوی بادشاہت کا موازنہ اللہ کی بادشاہت سے کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیاوی بادشاہت کی مثال دیکھیں کہ ایک بادشاہ تھا جو ایسا تھا کہ اگر اس کی خدمت میں کسی نے کمی کی تو اس کے پاس ایک پنجرا تھا جس میں بہت ہی زبردست کتے تھے، اور وہ کتے چیر پھاڑ دیتے تھے۔ سزاؤں کے لیے اس نے وہ پنجرا رکھا تھا۔ جب بھی کوئی کمی ہوتی تو وہ اس پنجرے میں اپنے ان گنہگاروں کو ڈال دیتا، اور کچھ ہی دیر میں کتے اسے کھا جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک وزیر نے، اس کے وزیر سے کچھ غلطیاں ہو گئی، کچھ خامیاں ہو گئی، کچھ تقصیر ہو گئی۔ اس کی بنیاد پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک زمانے سے میں آپ کی خدمت میں ہوں، ایک ہفتے کا مجھے موقع دے دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ہفتے کا موقع دیتا ہوں، لیکن شہر سے کہیں باہر نہیں جانا ہے، حفاظت میں رہو گے۔ ایک ہفتے کا موقع اس نے پایا تو سیدھا اس کتوں کے پنجرے کے پاس گیا، اور اس کے بعد اس کے محافظ کو کہا کہ آج سے ایک ہفتے تک آپ کی چھٹی ہے، اب ان کی پرورش میں کروں۔ اور ایک ہفتے تک اس نے کتوں کو پالا، جو چیزیں ان کو چاہیے تھی وہ دی، کھانا دیا، پانی دیا، ہر اعتبار سے ان کی خدمت کی۔ اتنی خدمت کی کہ ایک ہفتے کے اندر کتے بھی اس کے پیچھے پیچھے دم ہلانے لگے، اس کے فرما بردار ہو گئے، انسیت ہو گئی ان کے درمیان۔ ایک ہفتے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو پنجرے میں ڈالا جائے۔ پنجرے کے سامنے بیٹھ گیا کہ دیکھوں یہ منظر کہ کیسے اسے کتے چیرتے اور پھاڑتے۔ جیسے ہی وزیر کو پنجرے کے اندر ڈالا گیا تو کیا دیکھتے کہ کتے اس کے پیچھے دم ہلاتے۔ بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ کہیں تم نے اسے جادو تو نہیں کر دیا ان کتوں پر؟ وزیر نے کہا کہ مولا، میں نے جادو نہیں کیا، بلکہ ایک ہفتہ ان کی خدمت کی۔ یہ جانور ہے، ان جانوروں کی ایک ہفتہ میں نے خدمت کی تو دیکھیے ہمارے پیچھے گھوم گئے، اور تمہاری میں نے پوری زندگی خدمت کی اور ایک دن غلطی کی تو تم نے میری موت کا فرمان جاری کر دیا۔ تو یہ ہے بادشاہت دنیاوی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہی عجیب ہے۔ پوری زندگی نافرمانی کریں، پوری زندگی اس کے حکم کی عدولی کریں، لیکن ایک لمحہ اگر انسان نے توبہ کر لیا اللہ بخش دیتا۔ خود فرماتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائیں، ایک مرتبہ اگر ندامت کا آنسو تو نے بہا دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ یہ بادشاہت ہے، اصل بادشاہت یہ ہے۔ یہ کون سی بادشاہت ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر سزا دیتے جائے؟ دوسرا اس حدیث میں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ بندے کو اسباب کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ اس شخص کی جو بات ہوئی حدیث میں کہ جو درخت نیچے لیٹنے کے لیے اترا تھا اپنی سواری سے، اس نے ایک چیز کو چھوڑ دیا، وہ چیز تھی سبب، اور وہ جانور، سواری کا جانور، اس کو چاہیے تھا کہ سونے سے پہلے سواری کی جانور کو درخت سے باندھ دیتا ہے، لیکن اس نے اسباب کو بروئے کار نہیں لایا۔ تو یاد رکھیے اللہ کی ذات پہ کتنا بھی بھروسہ ہو، ایمان ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ اس کے اسباب پر بھروسہ کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے، مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کسی کا ایمان نہیں۔ لیکن جب ہجرت کی بات آئی تو آپ نے اپنے لیے گائیڈ کو ڈھونڈا، رہنما کو ڈھونڈا، اور اس کو اجرت پہ رکھا تاکہ وہ مجھے راستہ دکھائے۔ جب جنگ پر جاتے تھے تو زرہ پہنتے تھے، جسے ہم بلڈ پروف جیکٹ کہیں گے آج کے دور میں، یہ زرہ پہنتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا میں تو نبی ہوں، میری اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ جب جنگ میں شریک ہوتے تھے تو جہاں سے دشمن کو لگتا تھا کہ یہاں سے حملہ ہوگا، اس کے بجائے دوسری جگہ سے حملہ کرتے تھے۔ یہ تکنیک ہوتی تھی، جنگی تکنیک کو استعمال میں لاتے تھے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں تو نبی ہوں،
میں جب جنگ میں جاؤں گا تو میں کامران اور ناصر ہی ہو کر لوٹوں گا. کبھی یہ نہیں سوچا بلکہ اسباب کو بروئے کار لایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو جو اپنے بیمار اونٹ کے لیے دعا کر رہا تھا. آپ نے فوراً اس سے کہا کہ دعا کے ساتھ علاج کو بھی ملا لو, دعا بھی کرو علاج کے ساتھ, علاج کرو دعا کرو, اس لیے کہ اس کا حکم دیا ہے اللہ نے کہ یہ دارالاسباب ہے. تو یاد رکھیں تلواروں سے اور نیزوں سے فتح حاصل نہیں ہوتی, لیکن جو جنگ میں تلواریں چھوڑتے بے وقوف ہے. دواؤں سے شفا نہیں ملتی, لیکن جو بیمار ہونے کے بعد دوا نہ لے بے وقوف ہے. کام کاج کرنے سے, کاروبار کرنے سے رزق نہیں ملتا, لیکن جو کام چھوڑ دے وہ بزدل ہے, وہ بے وقوف ہے. بلکہ اسباب کو بروئے کار لانا ضروری ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے. تیسری چیز جو حدیث میں ملتی ہے وہ یہ کہ وہ بندہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک. خوشی کے مارے یہ الفاظ نکل گئے. اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ مومن جب بہت زیادہ خوش ہو یا بہت زیادہ غصے میں ہو تو ان دونوں حالتوں میں کبھی بھی کسی سے وعدہ نہ کرے, کبھی بھی کسی بات کا فیصلہ نہ کرے, اس لیے کہ ان دو حالتوں میں بندہ وہ کچھ کر جاتا ہے جس کو اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی اپنی طاقت سے زیادہ وہ چیزوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس کی جان کا وبال بن جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تیسرا درس یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مومن سے یا کسی سے آپ کوئی الفاظ سنیں تو فوراً اس پر ایمان نہ لائے کہ جو کہہ رہا ہے یہی اس کے دل میں ہے. ہمارا ماننا ہے کہ جو آدمی کہہ رہا ہے یہی اس کے دل میں, ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے لیکن اس کے دل میں یہ بات نہ ہو. انسان کے دل میں جو چیزیں چلتی ہے اس کی تعبیر زبان سے ہوتی ہے, اسے الفاظ کا لبادہ اڑایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ الفاظ کا لبادہ اڑانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس نے کچھ ایسی بات کہی تھی جو بالکل عجیب و غریب ہے, عقیدے کے خلاف ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو براہ راست اس سے بات کریں کہ تم نے جو کہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط, تو آپ کو پتہ چلے گا. صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ کسی کی کوئی بھی بات سننے کے بعد وہ کبھی بدگمانی کا شکار نہیں ہوتے جب تک کہ اس سے خود بات نہیں کرتے. بلکہ کہا ایک صالح نے کہ جب میں کسی شخص کو دیکھوں کہ جس کی داڑھی پر شراب گرا ہوا ہے, جس کی داڑھی شراب سے لت پت ہے, تو میں یہی گمان کروں گا کہ کسی نے اس کے چہرے پر شراب انڈیل دی. میں یہ نہیں گمان کروں گا اس نے شراب پی. اور ایک صالح نے کہا کہ اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ کر یہ کہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, تو میں یہی سوچوں گا کہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہے. یہ حسن ظن بندے کے اندر ہونا چاہیے, تبھی اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے. اور یاد رکھے جو زمین والوں پر رحم نہ کرے رب تبارک و تعالی اس پر رحم نہیں فرماتا. تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے تو اس کی مخلوق پر رحم کرو. کسی بھوکے کو دیکھو تو اسے کھانا کھلا دو, کسی تنگ دست کو دیکھو تو اس کی مدد کر دو, کسی ایسی شخص کو دیکھو جسے پیار کی ضرورت ہے, باتوں کی ضرورت ہے, تو اس کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ جاؤ. یہ ساری چیزیں صدقہ ہے, یہ ساری چیزیں مدد ہے, اور یہی اللہ تبارک و تعالی بندے سے چاہتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. اب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہوں کے باوجود تمہیں توبہ کی توفیق دے دے گا. تو یہ کبھی مت سوچنا کہ گناہ تو بہت کیا اور توبہ بھی کر لوں گا. یاد رکھے توبہ کی توفیق بھی دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے. تو جب ہم اس سے جڑے رہیں گے, اس کے مقرب بنے رہیں گے, تبھی وہ ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حقیقت میں توبہ کرنے والا بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے. جو کچھ درس میں بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.